مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے، میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری 1 کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے، مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو؟ وجہ کیا ہے ان کے ذہن میں نے کہا دیکھیں ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو، کسی رکشے والے سے پوچھو اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا۔ ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو۔ 1 کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا، 10 کروڑ روپے کی، غریب آدمی تھا، تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو مرنا جائے گا خوشی سے، تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام آرام سے بتائیں کہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو۔ تو ماہر نفسیات گیا اس کو سمجھانے کے لیے، بولا اگر تمہارے 1 لاکھ روپے لاٹری میں نکلے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا خوش ہو جائیں گے بھائی، یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ 1 لاکھ سے 2 لاکھ، 2 لاکھ اگر نکل جائیں، 10 لاکھ اگر نکل جائیں، ہوتے 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 آ گیا 1 کروڑ پہ نا، کہ اچھا اگر 1 کروڑ نکل جائیں، اس نے کہا آدھے تجھے دے دوں گا، یہ مر گیا۔ یہ خوشی سے مر گیا۔ تو کسی رکشے والے کو بول دو کہ بھائی تیری 1 کروڑ روپے تجھے میں دے دیا کروں گا ہر مہینے، تو خوشی سے مر جائے گا۔ تو میں نے ان تاجر سے کہا کہ جو 1 کروڑ روپے کما رہے تھے کہ ضرورت آپ کی 1 کروڑ بھی، میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ کما رہے ہیں، مجھے بتاتا کون ہے آج کل؟ مجھے کیا پتا، اندازہ تھا کہ 1 کروڑ تو ہوگی ان کی۔ تو بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے، ضرورت تو 2 ٹائم کی روٹی، رات کو سر چھپانے کی جگہ میں، جس میں 4 کمرے ہوں کم از کم۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم اس میں کتنے کمرے ہوں؟ 4 کمرے۔ تو ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی نے کہا نا مجھے کیا چاہیے؟ ایک ایسی بیوی جو میرے پاؤں دبائے، ایک ایسی بیوی جو کھانا پکائے، ایک ایسی بیوی جو اخلاق سے بات کرے، ایک ایسی بیوی جو اچھے خاندان کی ہو، اور یہ چاروں مل کے میری خدمت کریں۔ تو وہ الگ الگ کی صفات بیان کر رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ضرورت تو اس بات کی، ضرورت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں۔ اگر یہ پیسہ کمانا دنیا کی محبت ہے تو یہ 1 کروڑ بھی بہت ہے، اور اگر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو بھئی 1 کروڑ بھی کم ہے، پھر جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔ کہنے لگے مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت اس کی بھی نہیں ہے، اور اگر قوم کی ضرورت دیکھتے ہو تو پھر 1 ارب کمانے والے کے لیے 1 کروڑ پہ گزارا کرنا یہ غلط ہے۔ کیونکہ مسلمان جتنا معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا، اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ صحابہ کرام میں جہاد میں جو چندہ دینے والے صحابہ تھے اکثریت، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے۔ ان کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی تھیں، نبی نے کبھی زندگی میں ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی تجارت کا حجم کم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ، ایک حدیث میں احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ پاورفل ہوں گے تو کمزور آدمی سے اسلام آپ کو زیادہ پسند کرے گا۔ نالج کی پاور بھی ایک پاور ہے، آپ کے پاس نالج زیادہ ہے، ایک آدمی کے پاس نالج کم ہے، تو نالج والا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے کم نالج والے آدمی سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کے پاس کوئی ایبلٹی ہے، کوئی قابلیت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے،
سیاست میں آگے ہے وہ. ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے پاس کوئی عہدہ ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے. تو جس کے پاس کوئی طاقت ہے, قوت ہے, وہ حدیث کے مطابق اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے, کیونکہ عہدے والا آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کم عہدے والا نہیں کر سکتا. آپ دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا ہے ڈائریکٹ. کیوں؟ فرعون کے پاس پاور ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ محنت کس پہ کرنی ہے؟ فرعون پہ. یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ پاورفل آدمی ہے. حضرت موسیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے, گھر گھر جا کے ایک ایک کو جا کے سمجھانا شروع کریں, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک پاورفل آدمی ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, لیکن پاورفل ہونے کی وجہ سے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اس زمانے میں. اس سے بھی زیادہ کچھ کام مشکل ہیں, وہ کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ہے عہدے کی طاقت. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نیوی میں, میں نے کہا یار امتحان پاس کرو کمیشن آفیسر بن جاؤ. کہنے نہیں بھائی, آفیسرز جو ان میں تکبر بہت ہوتا ہے, میں فوجی بن کے زندگی گزاروں گا تو مجھ میں تواضع. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, آپ فوجی بھی اچھی بات ہے, مجاہد ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے والا, لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اوپر جانے کی تو آپ جیسے آدمی کے لیے نیچے رہنا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. مالی لحاظ سے پاورفل ہونا اور جسمانی لحاظ سے طاقتور ہونا. ایک آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے, ایک کیا ہے؟ کمزور ہے. تو حدیث, صحیح حدیث کے مطابق جو پاورفل ہے, طاقتور ہے, وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے, اور جو طاقتور نہیں ہے وہ اللہ کو اس کی نسبت کم محبوب ہے. ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ یار ہم غریب ہیں, ہمارا پھر کیا ہم تو اللہ کے گویا محبوب ہی نہیں ہیں. دیکھو جو بھی کمزوریوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, چاہے نالج کے لحاظ سے کمزوری ہو, عہدے کے لحاظ سے کمزوری ہو, صحت کے لحاظ سے کمزوری ہو, تو دیر آر 2 types آف کمزوریز. ویکنیس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک کمزوری جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک آپ کی طرف سے ہو. وہ جو تاجر 1 ارب روپے کما سکتا ہے مگر کما کتنا رہا ہے؟ 1 کروڑ. تو وہ 1 ارب والے کی نسبت کمزور ہے. اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے ہے؟ وہ اپنی طرف سے ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی کمزور ہے اللہ کے. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کمزوری میں, بیماریوں میں گزری. بیماریوں میں گزری نا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی. یہی ان کا کمال تھا کہ انہوں نے صبر کیا. تو وہ اللہ کی نظر میں صحت مندوں سے زیادہ محبوب تھے. وجہ اس کی یہ تھی, جو بیمار ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے نا, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو بیچارہ بستر پہ پڑا رہتا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایوب علیہ السلام کی جو کمزوری اور بیماری, یہ ایوب علیہ السلام کی اپنی طرف سے نہیں تھی. یہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. غربت اللہ کی طرف سے ہو یہ آزمائش ہے, اس میں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. کمزوری اللہ کی طرف سے ہو یہ اللہ کی طرف سے. آپ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے, آپ نے پوری کوشش کر لی, ISS بھی کلیئر ہی نہیں کر پاتے, آپ ایک فوجی بھرتی ہو گئے. یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو کمزوریاں, تنزل اور ناکامیاں ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں, وہ بھی ہم کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور فخر بھی کر رہے ہیں اس پہ. ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی جو بڑی زبردست بات ہے کہ آج مسلمان ناکام ہوتا ہے, ایک عیب تو یہ ہے, یہ بڑا عیب ہے کہ ناکام ہے, بہت سارے شعبوں میں ناکام ہے, بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سارے ہی شعبوں میں ناکام ہے. حقیقت ہے یہ, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں مسلمان من حیث القوم کامیاب ہے. کہا کہ یہ بھی عیب ہے کہ ناکام ہے, لیکن کمال یہ ہے, یعنی اس سے عیب میں کمال یہ ہے کہ اس ناکامی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کامیابی.
جس کی میں نے مثال دی کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیونکہ کسی کام کے ہے بھائی، یہ بچہ میرا بہت نیک ہے کسی کام کا، یہ محلے میں یہ لڑکا کیا ہے بہت نیک، کسی کام کا نہیں ہے. شریف ہونا اس کی علامت ہے کسی کام کا نہ ہو. یعنی ایک بعض لوگوں کی نظر میں یہ شرافت اس کو کہتے ہیں، حالانکہ شرافت کہتے ہیں کہ شر اور آفت نہ ہو. شر اور آفت سے پاک ہو تو شرافت بنتی ہے، شر اور آفت کو ملاؤ تو شرافت بنتی ہے نا. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا غلط تصور ہے. ہم اگر صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں، پیغمبروں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، تو بہت ہوشیار تھے ہر معاملے میں.